یہ جہاں جا کے رہنا ہے وہاں دو ٹھکانے ہیں، اللہ کی رضا والا ٹھکانہ بھی ہے، اللہ کی ناراضگی والا ٹھکانہ بھی ہے۔ رضا والے ٹھکانے کا نام جنت ہے اور ناراضگی والے ٹھکانے کا نام دوزخ ہے، جہنم ہے۔ وہاں کے لیے تیاری کرنے کے لیے دنیا میں انسان ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسری آیہ مبارکہ میں نے 16ویں پارہ سے سورہ کہف کے آخری رکوع سے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لوگوں سے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان پانے والی کون سی جماعت اور کون سا ٹولہ ہے؟ پھر خود فرماتے ہیں وہ الذین، وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں دنیا ہی کے اندر گم ہو گئی، لگ گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فرمانوں سے عبرت اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ارشد صاحب عزیزم بہت اچھے بااخلاق اور چھوٹی عمر سے ان کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ بھی ایسا ربط ہمارا رہا ہے کہ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور اپنے بندے کی جو تقصیرات اللہ کی نظر میں ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ مرحوم کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے کہ جس کسی کا ہمارے ابا جی سے لینے دینے کا معاملہ ہو وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر کے اپنا معاملہ نمٹا سکتا ہے، اور یہ قرض یہ واقعی بہت بڑا مرض ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم کسی کے مرنے کے بعد بہت 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 اپنی سوسائٹی کے رنگوں میں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں، لیکن جو احکام الہیہ میں ضروری چیزیں ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کی میراث اور اس کا ترکہ، اس کے سلسلہ میں جو حقوق اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو مکمل طور پر جاری کیا جائے، اور اپنی مرضی منشا سے اس جائیداد کو لگا کر اپنی ناک اور اپنے سر کو اونچا کرنے کی جھوٹی کوشش نہ کی جائے۔ جو بچے نابالغ میت کے ہوتے ہیں وہ بھی پورے وارث ہوتے ہیں، اور اس کی پوری وراثت میں جس حصے پر ایسا تصرف کیا جاتا ہے ان میں یتیموں کے حق پر بھی تصرف آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے اور سنت اور طریقے پر قائم کر دے تو ہماری خوشیاں بھی آسان ہیں، ہماری غمیاں بھی آسان ہیں۔ آج ہماری خوشیاں بھی مصیبت ہیں اور ہماری غمیاں بھی بلا ہیں، اسی لیے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میں یہی آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع پر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ حقوق اللہ کے سلسلہ میں جو کوتاہیاں ہم اپنے میں دیکھیں اس وقت اللہ سے توبہ کر کے آگے اپنے آپ کو درست راہ پر لگا لیں، اور حقوق العباد میں جہاں اپنی خرابیاں دیکھیں ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام اہل بیت سمیت یہ جماعت ہے، اہل بیت شامل ہو کر یہ جماعت ہے۔ صحابہ کرام اس جماعت نے ان سارے نقشوں کو اپنے اندر سمویا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جس نے بھی ان نقشوں کو لینا ہے اسے حضور کے صحابہ کرام کے نقش قدم کو اور ان کے دامن کو اور ان کے پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کر چل کر اسے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے نقش قدم حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت سنت رسول اور جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہمیں یہ دلوں میں ہمارے بٹھائے، اور ہمیں حقیقی معنی میں اہل السنت والجماعت ہو کر زندہ رہنے کی توفیق دے، اور اسی پر ہماری موت ہو اور اسی زمرے میں ہمارا حشر ہو۔